الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں پڑھی، چھوٹی سی سورت جس کو اللہ نے زمانے کے نام سے شروع کیا۔ ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان اور خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو نیک عمل جنہوں نے کیے، ایمان جنہوں نے قبول کیا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو عصر سے شروع فرمایا اور زمانے کی قسم شروع میں کھائی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ سے، اس چھوٹی سی سورت سے زمانے کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو وقت دیا ہے، اللہ نے انسان کو جو موقع دیا ہے، اللہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اگر اللہ چاہتے تو ایمان والے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، ایمان والے کی قابلیت کو بیان کرنے کے لیے، ایمان والے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر کسی اور چیز کی بھی قسم کھا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھا کر کے انسان کو بتلایا کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنا دخل زمانے کا ہے، انسان کے ایمان کے اندر جتنا دخل وقت کا ہے، اتنا دخل کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ زندگی عنایت فرمائی، اور یہ زندگی اللہ نے ایک محدود دائرے کے اندر رکھی۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر آ گیا ہو اور پھر اپنی مرضی سے اس دنیا سے اس کو جانا ہو، بلکہ نہیں، اللہ نے دنیا کے اندر آنے والے ایک ایک فرد، دنیا کے اندر آنے والا ایک ایک انسان، اس کی زندگی کو متعین کیا ہے، اس کے وقت کے لمحات کو متعین کیا ہے کہ یہ انسان فلاں وقت دنیا کے اندر آ رہا ہے اور اتنا زمانہ، اتنا وقت یہ اس دنیا کے اندر رہے گا اور اس کے بعد اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اللہ نے انسان کو اور اللہ نے انسان کی زندگی کو ایک وقت کے ساتھ میں متعین کیا ہے، ایک وقت کے ساتھ میں محدود کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان، اگر کوئی ایمان والا اپنے اس وقت سے لاپرواہ ہو کر، اپنے اس وقت سے بے پرواہ ہو کر اپنی زندگی کو بے معنی سمجھ کر کے گزار رہا ہے تو وہ انسان غفلت کے اندر ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس بات کا تصور کر لے اور اپنے اندر اس بات کی غور و فکر کرے کہ اللہ نے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے ایک وقت میں، اور دوسرا وقت وہ بھی ہے کہ اللہ تجھے اس دنیا سے بلانے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی اللہ نے یہ نہیں رکھی ہے۔ جب انسان اپنے آخری وقت کو اور آخری لمحات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہے، جب اپنی نظروں کے سامنے
سامنے، اپنی عقل کے سامنے، اپنی زندگی کے سامنے، اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو انسان کو اپنی زندگی کے معنی سمجھ کے اندر آتے ہیں، انسان کو اس دنیا کے اندر جینے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر اپنے رب کی عبادت کرنے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، انسان کو اس دنیا کے اندر جو آج غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اس غفلت کی زندگی گزارنے کی ایک وجہ اور لاپرواہی کی ایک وجہ سمجھ کے اندر آتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے وقت کو بھول گیا، جب انسان نے اپنے آخری پیغام سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، آخری لمحات کے اوپر اس کی نظریں نہیں گئی تو انسان ہکا بکا رہ گیا، اس کی پوری زندگی غفلت کے اندر گزر گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان کی زندگی گزرتی ہے انسان کو کوئی فکر نہیں، لیکن جب اس کے آخری لمحات آتے ہیں سامنے اس کے موت ہے اور موت کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، سوائے اس کو موت کے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، ماں باپ بھائی بہن سب ایک طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، دوسری طرف اس کے اعمال نامہ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کے اندر کتنے مختصر سے عمل کو انجام دیا ہے، تو نے اپنی پوری زندگی کے اندر کتنے سے نیک کام کیے ہیں، کتنے تھوڑے سے نیک کاموں کو تو نے انجام دیا ہے۔ جب وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور سامنے اس کے موت نظر آتی ہے کہ تیری زندگی جو ایک وقت شروع ہو رہی تھی اور تو نے سوچا تھا کہ تجھے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے، تو نے زندگی اس طریقے سے گزاری تھی کہ تجھے سے ہمیشہ یہی رہنے والا ہو، لیکن جب موت اس کے سامنے آتی ہے سب کچھ ایک طرف رکھا رہ جاتا ہے، غفلت کی چادریں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں اور غفلت کی اونگ سے وہ بیدار ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر جو شیطان نے اس کو دھوکہ دیا ہے اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ خسارے کے اندر ہے۔ اس وقت میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے جب تو پیدا ہوا زمانے کی قسم دے کر کے تجھے بتلایا، والعصر، اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نیک لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں، اپنے آخری لمحات کو کامیاب بنانے والے وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایمان کو قبول کیا ہے، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ نیک کاموں کو انجام دیا ہے، نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، اس کی یہ آخری لمحات بہتر نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن کی زندگی اسلامی شعائر پر گزرتی ہے، جن کی زندگی اسلامی رسم و رواج پر گزرتی ہے، جن کی زندگی قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق گزرتی ہے، جن کے آخری لمحات ہوتے ہیں وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے بلاوا آتا ہے، جب ان کی روح قبض ہوتی ہے، ملک الموت ان کی روح کو قبض کرتی ہے تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ نظر آتی ہے، ان کے چہرے ہنستے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی غفلت کے اندر گزاری ہے اس کے چہرے کے اوپر ذرا سی بھی ہنسمکھی نہیں ہوتی، وہ انسان اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ بعض سے لوگوں کے چہرے وہ ہوتے ہیں جو موت کے وقت میں ان کے چہروں کو قبلے کی رخ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو سمجھایا، والعصر، زمانے کی قسم دے کر کہ اللہ انسان کو اس کی اہمیت بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایک وقت دیا ہے، متعینہ وقت۔ اللہ نے سال کے اندر 12 مہینے رکھے اور ان 12 مہینوں کے اندر ایک مہینے کے اندر اللہ نے 30 دن رکھے اور اللہ نے اس کا پورا نظام بنایا۔ ایسا نہیں کہ کوئی سال 13 یا 14 مہینے کا ہو جائے، نہیں بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اس کے تحت یہ زمانہ گزر رہا ہے، اس کے تحت تمام لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں کہ 12 مہینے کے بعد تیری زندگی پھر واپس لوٹ کر کے آنے والی ہے، وہ سال واپس لوٹ کر کے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مہینہ پورا ہوتا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ 30 دن گزرتے ہیں، پھر تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر ایک تاریخ آتی ہے، تاریخ لوٹ کر کے دوبارہ آتی ہے اور سال لوٹ کر کے دوبارہ آتا ہے۔ انسان کو بتلاتا ہے کہ اللہ نے
تجھے وقت دیا ہے، یہ وقت تیرا صرف تیری زندگی کے اندر اس طریقے سے لوٹ رہا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اللہ نے تجھے نہیں دی ہے کہ تو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اسی طریقے سے واپس ہوتا رہے۔ انسان کا جسم، انسان کے اعضاء اس کو بتلاتے ہیں کہ دیکھ سال بھی بدلتا ہے، مہینے بھی بدلتے ہیں، دن بھی بدلتے ہیں، لیکن تیرے جسم کی کیفیت نہیں بدلتی۔ ایک وقت وہ تھا تو بچپن کے اندر تھا، زمانہ بدلا، مہینے بدلے، سال بدلے، اللہ نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے اور اب تو جوان ہے، سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، دن بدن گزر رہا ہے اور تو بڑھاپے کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ کہ آپ نے کہیں دیکھا ہو کہ کسی کا سال گزرا ہو، کسی کا مہینہ گزر گیا ہو اور انسان کو اس کی جوانی واپس کر دی گئی ہو، کسی کے اوپر سال گزرا ہو، اس کو اس کے بچپن کے اندر دکھلا دیا گیا ہو یا اس کو بچپن اس کا دے دیا گیا ہو؟ نہیں، انسان کی زندگی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی ہے کہ اللہ نے انسان کے وقت کو متعین کیا ہے، اللہ نے انسان کے جسم کو اس کے دائرے کے اندر رکھا ہے کہ ایک وقت انسان کا جسم ایک ذرا سا بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، ایک وقت وہ جوانی کا ہوتا ہے، دوسرا وقت اس کا بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ آدمی کی زمانہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس کی یہ حقیقتاً اس کی جسمانی زندگی، اس کے اعضاء والی زندگی یہ لوٹ کر کے آنے والی نہیں ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس چیز سے سبق حاصل کرے اور اس چیز سے عبرت حاصل کرے۔ ابھی محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، قمری اعتبار سے سال مکمل ہونے والا ہے، صرف 4-5 روز باقی ہیں، اس کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اسلامی نیا سال شروع ہوگا، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ تیرا سال کس طریقے سے گزرا، آیا تو نے پورے سال گناہوں کے اندر رہ کر کے زندگی گزاری ہے، گناہوں کے اندر تو لت پت رہا ہے، تجھے اب آگے کے لیے یہ عمل کیا تیار کرنا ہے؟ نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، بلکہ جب دنیاوی اور انگریزی نیا سال شروع ہوگا تو اس وقت میں اور گناہوں کو انجام دیا جائے گا، اس وقت میں اپنی زندگی کے اوپر اور گناہوں کے دھبے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ تو جنت کا ٹھیکیدار ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھی، جمعے کی نماز پڑھی اور سمجھا کہ تجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ اے لوگوں سنو، اگر مسلمان اور اس کے علاوہ کوئی بھی قوم اپنے شاعر سے بھٹکتی ہے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھلا دیتی ہے تو وہ صرف نام کے مسلمان رہتے ہیں، وہ تو نام کے مذہب کے اوپر رہتے ہیں۔ آج آپ نظر دوڑائیے، کیا مسلمان اپنی حقیقی زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں، آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے۔